ٹی ویوں پر بیٹھ کر تم مرزائیوں کی حمایتیں کرتے ہو، تمہیں تو ختم نبوت کا پتہ ہی کوئی نہیں، تم تو یہود و نصارہ کی ایجنٹیاں کرتے ہو، ادھر کہتے ہو قوم بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، قوم اس وقت بڑی، قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے، اور پھر تم مرزائیوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، اور پھر حضور کی ختم نبوت پر بار بار تم حملے کرتے ہو۔ وفا موختی ازما بکارے دیگراں کر دئی، دین تسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا، وفا کتھے کر رہے ہو؟ مولانا روم فرماندے نا تو وفا ساڑھے کولوں سیکھی تے جدوں وفا کرن دی واری آئی پھر تو غیراں نال وفا کر رہے ہو۔ جب کلمہ تم نے رسول اللہ کا پڑھا ہے تو مرزائیوں سے اتنی ہمدردی ہمیں بھی بتاؤ۔ جو اٹھتا ہے ٹی ویوں پر بیک مذاکرے ہو رہے ہیں، یہ مذاکرے کا مسئلہ ہے۔ اقبال کہتا ہے لا نبی آبادی ز احسان خداست، اور پردہ دین ناموس مصطفیٰ است، اور قوم را سرمایہ قوت ازو، اور حفظ سر وحدت ملت ازو۔ اقبال کہتا ہے قیامت تک امت مسلمہ اگر پوری طاقت اور کر و فر کے ساتھ کھڑی ہے تو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کر کے کھڑی ہے۔ لا نبی آبادی ز احسان خداست، پردہ دین ناموس مصطفیٰ، اور قوم را سرمایہ قوت ازو، اور حفظ سر وحدت ملت ازو، اور حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکست، تابت اسلام را شیرازہ بس۔ بس اقبال کہتا ہے رسول اللہ کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا، اور قیامت تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ حضور کے بعد کوئی دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، اقبال کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایسے مضبوط قلعے میں بند کر دیا کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ بس بیٹھ کر تم باتیں کرتے ہو، تمہیں تو قل واللہ پڑھنی نہیں آتی، اور تم بیٹھ کر ختم نبوت پر بیٹھ کر باتیں کرتے ہو۔ یہ گردن حضرت بلال کی بات تو اور ہے نا، وہ ان کی تو شان ہی نرالی ہے نا۔ اور یہ بات یاد رہے کہ یہ میرا نعرہ صرف نہیں ہے، یہ جس نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے وہ جوانوں سے لے کر دودھ پینے والے بچے تک، جو حضرت بلال نے اتنے مشکل حالات میں نعرہ لگایا تھا نا، لبیک و سعدیک وانا فداؤ کا، یہی ہمارا نعرہ ہے صدیوں بعد۔ صدیوں بعد یہی نعرہ ہے، حضور ہم حاضر، توجہ، حضور ہم قربان ہونے کے لیے آتے۔ صحابہ تو صحابت ہے، صحابہ تو صحابت، یہ دین رسول اللہ کا ہے۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ مرزائیوں کی حمایتیں کر کے ہیں ربودی از گوہر ماں نثارے دیگراں کر دی، اور تو کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا۔ مولانا روم فرماندے اے تو گوہر تے موتی ساڑھے کولوں لے تے جدوں نچھاور کرن دی واری آئی تے پھر تو غیرہ دی جھولی چ پا رہے ہو، اور پاکستان بنیا حضور دے نام دا، اور اتنے وڈے وڈے عہدے تو انہوں صرف پاکستان دی وجہ تو ملیں۔ اتو لے کے تھلے تاکہ سارے میری گل سن لو تے کان کھول کے سن لو۔ توجہ توجہ، ربودی از گوہرے ماں، اس موتی تسی اسلام دے نام تے عہدے وڈے وڈے تسی اسلام دے نام تے لے کے بیٹھے ہو، ارباں روپے تسی پاکستان دے نام تے کھاندے ہو وڈے وڈے عہدے لے کے، تے جدوں انہاں عہدیاں دے استعمال کرن دی واری آئی تے تسی مرزائیاں دے حق وچ استعمال کردے ہو۔ اور تانوں رب نے اس واسطے وڈے وڈے عہدے دتے، پاکستان اس واسطے بنیا سی، اور لکھاں مسلمانہ قربانیاں اس واسطے دیتیاں سن کہ اتنے مرزائیت نو تے لے آیا جائے گا، ہر 2 مہینے بعد مرزائیاں دی گل ہوئے گی۔ نا 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 نا، جب رسول اللہ آ گئے تو سیکنڈ کے بھی کروڑوں حصے کیے جائیں تو کسی اور کا ذکر نہیں ہو سکتا، جب بھی کوئی بات ہوگی تو رسول اللہ کی بات ہوگی۔
توجہ. ایک نواں اکبری دین ایسے ہی تھا نا مولا. اکبری دین انسانیت ایک نواں مذہب کڈیا انہوں نے. انسانیت کی بات کرو. میں کہا انسانیت دسی کے نے اور ماما دے لوگ رسیاں پا کے منڈیاں ویچتے ہوں دے. تو انسانیت کی باتیں کرتا ہے. آج بھی یورپ میں کون سی انسانیت ہے؟ اقبال کہندا میں پورا یورپ پھریا میں نے تو ایک بھی بندے دا پتر اتنے کوئی نہیں نظر آیا. انسانیت کی بات وہ جنہ انسانیت دسی گل انہاں دی کر. لوگ ماما نو منڈیاں ویچ دے دھیاں زندہ در غور کر دیں دے. اے رسول اللہ نے دسیا ماں دی کی حیثیت ہے دھیاں دی کی حیثیت. آج دین کی بات ہی کوئی نہیں. جس سے سنو ٹی ویوں پر بیٹھ کر انسانیت. کون سی انسانیت کی بات کرتا؟ انسانیت رسول اللہ نے بتائی. خلق عظیم کے مالک میرے آقا و مولا ہے. اخلاق کا ان کو معنی بھی نہیں پتا. اخلاق کہتے ہیں برتاؤ. کسی بندے کے ساتھ جو بندے کا برتاؤ ہوتا ہے نا اسی کو اخلاق کہتے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا ماں کے ساتھ تیرا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے, بیٹی کے ساتھ تیرا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے, تیری بیوی کے ساتھ تیرا برتاؤ کیسے ہونا چاہیے, تیرے باپ کے ساتھ, تیرے رشتہ داروں کے ساتھ, تیرے ہمسائیے. رسول اللہ نے فرمایا. انہوں نے اخلاق دا معنی یہی سمجھا. بھائی کوئی گاڑ بھی کر دے دے یہی ہے, کوئی ختم نبوت پر بھی ڈاکہ مار دے دے یہی ہے. اخلاق کا معنی ہوتا ہے برتاؤ. اب جب رسول اللہ کی ختم نبوت کے خلاف مسلمہ آیا تو صحابہ نے پھر کیا برتاؤ کیا؟ یہ اخلاق ہے. کیوں جی یہ برتاؤ کا نام اخلاق ہے. جب مسلمہ آیا تو صحابہ نے پھر وہ برتاؤ کیا, وہ اخلاق پیش کیے جس کا وہ مستحق تھا. صدیق اکبر فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے سارے جاؤ یمامہ. بات ختم. یہ اخلاق ہے جو صحابہ نے پیش کیا. اخلاق کا معنی بھی نہیں پتا. جو تلوار کے مستحق تھے رسول اللہ نے ان کے لیے تلوار اٹھائی, اور جو چادر بچھانے کے مستحق تھے رسول اللہ نے ان کے لیے چادر بچھائی. اخلاق کا پہلے معنی پڑھ کے آؤ. تم نے یہی کا معنی اخلاق سمجھا ہوا ہے. وفا موختی آزما بکارے دیگراں کر دہی. اور وفا تسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا تے وفا کتھے کر رہے ہو؟ کیوں جی ربودی گوہر از گوہر ماں. کیوں جی اور تسی موتی اسلام پڑھ لے کلمہ اسلام دا پڑھ دے ہو نثارے دیگراں کر دئی. مولانا روم فرماندے موتی تو ساڑھے کوڑو لیا دا جو نچھاور کرن دی واری آئی. اور پاکستان نے تو انہوں ایڈے بڑے بڑے عہدے دیتے جن جا کے مرزائیاں نہ اتنی یاری نہ تے مرزائی نوازاں کو چلے جاؤ. پھر اتھے میں ویکھاں گا تو انہوں کسے چپڑا سے بھی رکھے تھا. پاکستان رسول اللہ دے نا تے بڑے ہاں کلمے دے نا تے بڑے ہاں مسلمانہ تو انہوں ووٹ دیتے. کیوں جی گور دا یہی معنی ہے نا ووٹ مسلمانہ تو انہوں دیتے. مسلمانہ دے حکمران تسی مسلمانہ دے بنے اور تسی اسلام آباد دے بڑے بڑے محلہ چ بہ گئے تے جدو موتی لٹان دی واری آئی تے مرزائیاں تو موتی لٹانے چاہتے ہو تے جڑا اٹھتا ہے مرزائیاں دا آمی. اور میں کہا تو کلمہ کدا پڑھیا گلاں کر دے ہو. بھائی حضور نے فرمایا میں خاتم النبیین بات ختم. بس آئے دن تو انہوں مرزائیاں نہ اتنا پیار ہے نا تے انہوں لے کے خود باہر چلے جاؤ. ہاں جی بالکل باہر جتھے لے جانا ہے اتھے جا کے انہوں اپنے رشتے بھی کرو تے انہوں مواخات بھی قائم کرو. ہاں جب رسول اللہ خاتم النبیین ہے تو حضور کی تشریف آوری کے بعد ختم نبوت پر ایک جملہ کہنا بھی جرم ہے. آپ اس کے یعنی توجہ ختم نبوت پر کہنے سے مراد ختم نبوت کے خلاف کوئی بات کرے اگر مگر چونکہ ایسی بات کوئی نہیں جنہوں مرزائیاں نال بہو یاری ہو مرزائیاں نال باہر چلے جان. باز آ جاؤ انہاں حرکتاں تو. اے نہ ہوئے سانو رمضان شریف دوبارہ 27 رمضان نو توجہ 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 اے صرف اسی جین واسطے نہیں جیندے. بالکل
میں پہلے دو مقصد بیان کر دیتے، کچھ شہید ہو گئے قرآن نے بیان کیتا تے کچھ انتظار چن توجہ ساڑا اور کوئی اسی جین واسطے نہیں جیندے، اسی رسول اللہ واسطے جیندے ہیں۔ اے بالکل اعلان ہے، اے نہ ہوئے کہ پھر سانو 27 رمضان نو دوبارہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس مینار پاکستان پھر کرنی پڑے۔ توجہ اے نہ ہوئے لیلۃ القدر بھی کٹھی اتھے بنائی اسی تے انہاں حرکتاں تو باز آ جاؤ۔ پاکستان صرف حضور دے دین واسطے بڑھیا تے او دی گل کرو، اس تو علاوہ کوئی گل نہیں۔ اقلیتاں روانا سانو کدی تانوں تکلیف ہوئی اقلیتاں نال؟ تانوں کدی عیسائیاں نال ہوئی تکلیف؟ ہندوؤں نال؟ اے تے رسول اللہ دے دن رات کہندے حضور آخری نبی نہیں، انہاں دی دشمنی ساڈی کیویں ختم ہو سکدی؟ یہ کیویں ختم ہو سکدی؟ یہ تے دیہڑی راتی رسول اللہ دی ختم نبوت دے خلاف گلاں کرنے۔ یہ نہ تو صدیق اکبر پوری سلطنت دا دلا دیتی، 1200 صحابہ شہید ہو گئے، ہزاراں دے حساب نہ زخمی ہو گئے، تسی گلاں کردے اس مسئلے؟ بات ختم، حضور آ گئے، بات ختم، حضور خاتم النبیین ہے۔ صرف حضور کے لیے، زمین و زمان بھی حضور کے لیے، مکین و مقام بھی، دہن میں زبان بھی، ہم آئے انہی کے لیے اور اٹھنا بھی انہاں واسطے۔ ساڑھا یہی مقصد ہے، اور کوئی مقصد نہیں۔ انسان بنو، انسان بنو۔ اسی تو اڈنا بڑی خیر خائی نال یہ گل کر رہے ہیں، انسان بنو۔ جس مقصد واسطے پاکستان بنیا، اسی مسلمان ہاں، سانو نہیں پتہ سکھ کی کر دین، ہندو کی کر دین۔ جدوں دے تسی بڑے ہو، صرف کدی سکھاں دے کرتارپور کھولے جا رہے، کدی ایک مرزائی، کدی دوسرا مرزائی، کدی تیسرا مرزائی، کدی انہاں دے حقوق، کدی اسلام دے حقوق کدھر گئے؟ ختم نبوت دی پہرے داری کدھر گئی؟ ساری امت مل کے اس گرد راہ تے قربان ہے جتھے صحابی ایک باری چلے تے 1200 صحابہ حضور دی ختم نبوت واسطے شہید ہو گئے۔ مسئلہ نہیں پڑھیا؟ تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت